ہمارا اور خرم نواز صاحب کا NA48 میں تعلق تھا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھا۔ میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بے وفائی کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ، جس طرح بہت سے ہماری خواتین ہیں PTI کی، کتنے سالوں سے وہ جیلوں میں ہیں، بہت سارے بزرگ رہنما جو PTI کے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ توشہ خانہ ہو یا باقی جتنے کیسز ہیں وہ سارے صرف اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا، خان ان کے سامنے جھک نہیں رہا۔ اگر وہ تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں تو عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ڈیل کر کے تو باہر نہیں آئیں گے۔ اس کا جواب اگر میں دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے پروگرام کے بعد میرے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں۔ اس ملک نے کرپشن سے پاک ہونا ہے، ان لٹیروں سے ہماری جان چھٹنی ہے۔ دیکھیں ہر اندھیری رات کے بعد ایک بہت خوبصورت صبح آتی ہے۔ میں اصل میں اداروں کی طرف جانا نہیں چاہتا، آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں فیلڈ مارشل صاحب پہ بات کروں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سیاست کے حوالے سے بات کریں۔ انٹرنیشنلی کیا حالات ہے، امریکہ کا کیا چل رہا ہے، ایران کا کیا ہوا ہے۔ آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں، میں پاکستانی ہوں، کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے۔ 15-20 ہزار روپے جو دیہڑی دار مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنا گزر بسر کس طرح کر رہا ہے۔ PM صاحب ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ٹک ٹاک سے باہر نکلیں، کوئی عوام کا سوچیں۔ پراپرٹی کی انڈسٹری انہوں نے بالکل تباہ کر دی کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چلے الحمدللہ پاکستان کا روشن نام ہوا ہے جی۔ آپ کسی بھی ادارے کی اصلاح کی بات کریں گے نا تو پہلا سوال اس کی طرف سے انگلی جو اٹھتی ہے کہ یہ یوتھیا ہے۔ جنگ ہوئی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، ایران کی، وہاں پہ تو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں۔ آج جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، جو پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے، جو وفاق میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اگر کوئی دوسری پارٹی آتی ہے تو یہ ظلم کا حساب نہیں ہوگا؟ کل یہ کہتے تھے کہ خان صاحب آپ اتنا کریں کہ جتنا آپ برداشت کر لیں، آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا کریں کہ جتنا برداشت کر۔ سوال جو ہوتا ہے بڑا شرارتی قسم کا ہوتا ہے۔ آپ کے اب اس سوال میں بھی نا آپ مجھے گھما پھرا کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میں پھر اداروں کے خلاف ڈائریکٹلی بتا دیں۔ اتنا پاورفل MNA آپ کا کوئی بھی نہیں تھا جتنا خرم نواز 2018 کے الیکشن میں تھا، مگر اب 2024 کے الیکشن میں جس طرح وہ MNA منتخب ہوئے ہیں، ابھی انہیں کہے نا کہ کسی ایک سپاہی کو فون کر کے اپنا کوئی کام کروا لیں، اور 2018 کے الیکشن کے بعد ہر بندے کو وہ فون کر کے پاور سے اپنا کام کرواتے تھے، وہ پیچھے عوام کی طاقت تھی۔ اور اس کے بعد میں پھر کہوں جی میں ضیاء بھائی آپ کو آنکھیں بھی نکالوں گا تو آپ تو مجھے آنکھیں نہیں نکالنے دیں گے۔ اور شاید اگر یہ 9 مئی والا معاملہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کب کے PTI میں شامل ہو چکے ہوتے۔ جتنے مرضی ہے آپ لالی پاپ دے لیں، جو مرضی کر لیں، مگر عوام حقیقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور PTI کے ساتھ کھڑی ہے۔ نو کومنٹس۔ اس کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا۔ اب وہ دونوں اکٹھے ہو کے تختیاں لگا رہے ہوتے ہیں، اب کس کے ہیں وہ؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو کریڈٹ جائے گا یا راجہ خرم نواز صاحب کو؟ کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ جنہوں نے مال بھی بنایا ہے، وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، انہوں نے کرپشن بھی کی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامہ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ضیاء آفتاب۔ ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ انتہائی انٹرسٹنگ پرسنالٹی موجود ہیں۔ میں ان کو سوشل ورکر کہوں یا پولیٹیشین کہوں، میں ان کو قانون دان کہوں یا خارجی اور داخلی امور کا ماہر کہوں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ورسٹائل خوبیوں کا مالک کہا جاتا ہے، اور یہی فکرہ ان پر بالکل فٹ آتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں نوید آوان صاحب کی۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ بہت شکریہ جی خبرنامہ ٹی وی چینل کا، آج انہوں نے یہاں پہ ہمیں مدعو کیا ہے اور آپ سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا ہے۔ سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ سر سب سے پہلے تو ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے جو ناظرین ہیں، یہ جاننا چاہیں گے کہ NA45 میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور راجہ خرم نواز صاحب کے ساتھ آپ کے بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں۔ اب عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اتنے اچھے تعلقات، اتنے کلوز تھے آپ ان کے، یہ اچانک اتنی دوریاں کیوں ہوئیں؟ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کو بتانا چاہتا ہوں، اور عوام کو بخوبی اس بات کا علم بھی ہے کہ ہمارا اور خرم نواز صاحب کا جو NA48 میں تعلق تھا وہ عمران خان صاحب کی وجہ سے تھا، کیونکہ وہ بھی PTI میں تھے، ہم بھی PTI میں تھے۔ اور جب انہوں نے اتنا بڑا فیصلہ لیا، جب پارٹی پہ برا وقت آیا، کرائسس آئے عمران خان صاحب پہ، اور دوستوں سے انہوں نے مشاورت بھی کی، جب وہ پارٹی چھوڑنے لگے تو انہوں نے، جو ان کے قریبی ساتھی تھے جن میں میں بھی شامل تھا، انہوں نے مشاورت بھی کی کہ میں پارٹی چھوڑنا چاہتا ہوں اپنی والدہ کی بیماری کی وجہ سے۔ تو میں تو موقع پہ نہیں بھی، جب پریس کانفرنس انہوں نے کی تو وہاں پہ میں موجود نہیں تھا، مگر باقی جو دوست تھے ان کو یہی بتایا گیا کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ کو وقت دینا چاہتے ہیں ان کی بیماری کی وجہ سے، اور پارٹی کو خیر آباد کہنا چاہتے ہیں۔
مگر موقع پہ انہوں نے جب جا کے جو سٹانس لیا، وہ جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے ورکر بھی تھے ان کے لیے وہ ایک بڑے شاکنگ قسم کی نیوز تھی. اور پھر انہوں نے جس طرح کی میں تو نہیں کہہ سکتا کہ بے وفائی کی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ. اپنی انسان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں، جس طرح بہت سے ہماری خواتین ہیں پی ٹی آئی کی، کتنے سالوں سے وہ جیلوں میں ہیں، اور ہمارے بہت سارے بزرگ رہنما جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ قربانیاں دے رہے ہیں، مگر ہر بندہ قربانی نہیں دے سکتا. تو پھر بیسک جو وجہ بنی ہماری وہ تو پی ٹی آئی اور عمران خان ہی ہے جی، کیونکہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ تو عمران خان ہے. ہم تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ کہ کسی اور شخصیت یا ایم این اے کے ساتھ. صحیح جی. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ناظرین کو ایک وجہ بتا دی کہ جو دوری کی ریزن بنی. اچھا خان صاحب جیل میں ہیں، باقی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی ان پر الزامات ہیں، ڈفرینٹ کیسز ہیں، توشہ خانہ ہو گیا، 190 ملین پاؤنڈ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسز واقعی ریئل کیسز ہیں یا ویسے بنائے گئے ہیں ان پر؟ نہیں، یہاں پہ دیکھیں جی، میرے سمجھنے کی تو بات نہیں ہے. یہاں پہ تو پورا پاکستان سمجھتا ہے کہ ان پہ جتنے کیسز بنائے گئے ہیں وہ کس بنیاد پر ہیں. صرف ایک وجہ ہے کہ وہ جھک نہیں رہے، جس کی وجہ سے ان پر یہ سارے کیسز بنائے گئے ہیں. اس طرح کا لیڈر اللہ تعالیٰ میرے والد صاحب کو غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ صدیوں بعد بیٹا ایسا لیڈر پیدا ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے عوام خود بخود کھڑی ہوتی ہے، اپنے خرچے پہ کھڑی ہوتی ہے، عوام اس کا ساتھ دیتی ہے. تو عمران خان جیسا لیڈر میں تو نہیں سمجھتا. بھٹو صاحب کا دور ہمارے سے پہلے کا دور تھا، ہم نے وہ نہیں دیکھا، مگر میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ عمران خان کا جو دور اور جس طرح لوگوں نے عمران خان سے محبت کی ہے، یہ پاکستان میں کسی سیاسی لیڈر کے حصے میں نہیں آئی ہے. تو یہ توشہ خانہ ہو یا باقی جتنے کیسز ہیں، وہ سارے صرف اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ خان ان سے ٹوٹ نہیں رہا، خان ان کے سامنے جھک نہیں رہا، اور اس وجہ سے وہ کیسز پہ کیسز بنتے جا رہے ہیں. آج اگر عمران خان صاحب ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، جو بھی عناصر ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، سب کو پتہ ہے، عوام ہم سے زیادہ بہتر جانتی ہے، مجھ سے اور آپ سے زیادہ ان کے پاس علم ہے. اگر آج وہ ان سے ہاتھ ملا لیں تو خان صاحب کل باہر بھی ہوں گے، انشاءاللہ کچھ دنوں بعد وزیر اعظم بن جائیں گے. اور مگر یہ خوشخبری ہے انشاءاللہ کہ وہ اتنی سختیاں برداشت کرنے کے بعد انشاءاللہ اس سسٹم کے ساتھ مقابلہ کر کے بہت جلد وہ باہر آ رہے ہیں انشاءاللہ. اچھا ایک کوسچن میں آپ سے پوچھوں گا، جب بھی اس طرح کا کوئی کیس ہوتا ہے، ہمارے پولیٹیشین اندر جاتے ہیں، جب وہ باہر آتے ہیں تو ایک بات سب کے منہ پہ ہوتی ہے کہ بھائی یہ بندہ ڈیل کر کے باہر آیا. تو آپ کیا یہ آپ کے جو اپوزیشن میں لوگ ہوں گے، کیا وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خان صاحب اگر باہر آئے ہیں تو ڈیل کر کے آئے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے جی. یہ تو عوام، اصل میں اب عوام بھی وہ عوام نہیں رہی نا. پہلے لوگوں کے پاس شعور نہیں تھا، اب ہر بندے کے پاس. دیکھیں اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد آپ میرے پہ اتنی زیادہ سختیاں کر دیں، مجھے 1000 دن سے اندر آپ مجھے اس کمرے میں بند کر دیں، اور اس کے بعد میں ساری تکلیفیں بھی برداشت کروں، بیماریاں بھی برداشت کروں، اکیلا بھی رہوں، تنہائی میں رہوں، سب کچھ کرنے کے بعد، اور پھر جب میں عدالتوں کے ذریعے اپنے مقدمات کی پیروی کر کے مقدمات لڑ کے میں ضمانت پر یا کیسز سے بری ہو کے باہر آتا ہوں، تو یہ تو پھر ڈیل نہیں ہوتی نا. اگر میں نے ڈیل کرنی ہوتی تو مجھے اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کی کیا ضرورت تھی. اگر عمران خان صاحب نے ڈیل کرنی ہوتی تو ان سے اچھا لیڈر اس ملک میں کوئی ہے، وہ چپ کر کے ڈیل کر لیتے. اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کرتے اس عوام کے لیے؟ اگر وہ تکلیفیں برداشت کر لیں تو عوام کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تو وہ انشاءاللہ ڈیل کر کے تو باہر نہیں آئیں گے. اپنے کیسز لڑ کے یا تو ان سے بری ہوں گے یا ضمانت پہ باہر آئیں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہمارا عدالتی سسٹم ہے، کیا اس سے کوئی ریلیف کی توقع آپ رکھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف ملے گا؟ دیکھیں جی، یہ ایک بڑا خطرناک قسم کا سوال ہے. اس کا جواب اگر میں دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کل اس آپ کے پروگرام کے بعد میرے لیے بھی مشکلات بڑھ جائیں. پہلے ہی آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لوگ بڑے زیر عتاب ہیں. تو عدالتی سسٹم دیکھیں جی، ہمارے ادارے ہیں. آپ فوج کا ادارہ ہے یا آپ کی عدلیہ ہے، یہ ہمارے ادارے ہیں. تو مجھے کم از کم اپنے اداروں کے خلاف، ان کے نہ خلاف رائے دینی چاہیے، نہ ان پہ بات کرنی چاہیے. عدالتی سسٹم سر، سوال تو ہیں اس پہ. عدالتی سسٹم کس طرح کا ہے آپ کے سامنے ہے. انصاف نہیں مل رہا. عمران خان صاحب کے کیسز نہیں لگ رہے. اگر عمران خان صاحب کے کیسز میرٹ پہ لگ جائیں، اسی عدلیہ کے پاس لگ جائیں، تو خان صاحب، یہ میرا ایمان ہے کہ خان صاحب ایک دن کے اندر اندر باہر آ جائیں گے پاکستان کی دوبارہ وہ باغ دوڑ سنبھالنے کے لیے. تو سسٹم جو عدالتی سسٹم ہے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے جی. اللہ کرے کہ عدالتی نظام یہاں پہ ٹھیک ہو، آپ کے بچوں کو بھی انصاف ملے، ہمیں بھی ملے. آپ توقع رکھتے ہیں کہ اصلاح ہو جائے گی عدالتی سسٹم میں، یا وہ جو نظام چل رہا ہے؟ اچھے کی امید رکھنی چاہیے جی، اچھے کی امید رکھنی چاہیے. دیکھیں، ہر اندھیری رات کے بعد ایک بہت خوبصورت صبح آتی ہے. ایک ہر اندھیری رات کے بعد نا، ہم جب رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کتنی خوبصورت صبح طلوع ہوتی ہے.
تو انشاءاللہ یہی پاکستان ہوگا، یہی عوام ہے، یہی ہمارے ادارے ہیں، آخر کار انہوں نے ٹھیک ہونا ہے، اس ملک نے کرپشن سے پاک ہونا ہے، ان لٹیروں سے ہماری جان چھٹنی ہے، عوام کا دورہ تو آنا ہے نا جی، ایک دور تو عوام کا آتا ہے نا انشاءاللہ، اور وہ بہت جلد آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب ماشاءاللہ انہوں نے جو سفارتکاری کی ہے، اور اس سے پہلے مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا ہے، جس طرح 3-4 گھنٹوں میں پاکستان انڈیا کو دھول چٹائی، ہمارے پی ایم صاحب امریکن بڑی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جس طرح کا یہ ابھی انہوں نے کردار ادا کیا ہے ثالثی کرانے میں، سب دنیا پاکستان کے جو پی ایم صاحب ہیں اور ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، ان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، مارکہ حق کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ بڑا زبردست انہوں نے فائٹ کی۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں بینگ اپ؟ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے۔ میں اصل میں اداروں کی طرف جانا نہیں چاہتا، آپ مجھے اداروں کی طرف لے کے جا رہے ہیں، آپ اداروں کی بات کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں فیلڈ مارشل صاحب پہ بات کروں۔ وہ ہمارے فیلڈ مارشل ہے، پی ایم صاحب کو تو میں ایک سیاسی بندہ ہوں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے سیاست کے حوالے سے بات کریں، انٹرنیشنلی کیا حالات ہے، امریکہ کا کیا چل رہا ہے، ایران کا کیا ہوا ہے، یہ سر آپ مجھ سے یہ بات کریں نا، آپ مجھ سے یہ بات کریں، آپ مجھ سے یہ سوال پوچھیں، میں پاکستانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ مہنگائی کس سطح پہ چلی گئی ہے، آپ اپریشیٹ کر دیں نا سر میں چاہوں گا اینڈ پہ اس بات پہ چاہوں گا، مگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں نا کہ پاکستان میں اس وقت پیٹرول کی قیمت دیکھیں کہاں پہ چلی گئی ہے، یہ حکومت کیا کر رہی ہے، مہنگائی کہاں پہ چلی گئی ہے، 15-20 ہزار روپے جو دیہڑی دار مزدور ہے جو مزدوری کرتا ہے وہ اپنا گزر بسر کس طرح کر رہا ہے، آپ مجھ سے اس طرح کا سوال کریں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں آپ کو سیاسی جواب دوں گا، آپ اگر مجھے اداروں کے ساتھ الجھائیں گے یا اداروں کے بارے میں آپ مجھ سے سوال کریں گے تو وہ میرے لیے پھر وہ تھوڑا سا ہے، میں آپ کی تسلی کے لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے، پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اچھا رول پاکستان نے ادا کیا ہے، مگر پاکستانیوں کو اس چیز سے ہٹ کر جو چیز زیادہ ضرورت ہے نا وہ اس مہنگائی میں کمی کی ضرورت ہے۔ ایک مزدور دیکھیں نا، جب میں بھوکا ہوں گا نا، میں جب خالی پیٹ ہوں تو آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، آپ مجھے 100 نصیحت کریں گے، 100 واز کریں گے نا تو وہ مجھ پہ اثر نہیں کریں گی، کیونکہ میں خالی پیٹ ہوں، مجھے روٹی کی ضرورت ہے۔ تو جب میں خالی پیٹ ہوں اور آپ مجھے کہیں جی کہ پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا ہے، بہت اچھی بات ہے، یہ میرا ملک ہے، یہ ملک سلامت ہے تو ہم ہیں، اس کی وجہ سے ہم ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ ملک نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں، بہت اچھا ہوا ہے، پوری دنیا میں پاکستان کی ریپوٹیشن بڑھی ہے، عزت ہوئی ہے، سارا کچھ ہے، مگر پاکستانی عوام دیکھ رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ حکومت خدارہ کو ہوش کے ناخن لے، پی ایم صاحب ہوش کے ناخن لیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ٹک ٹاک سے باہر نکلیں، کوئی ہوش کے ناخن لیں، کوئی عوام کا سوچیں، کچھ عوام کے بھلے کا سوچیں، مہنگائی کم کریں، پیٹرول کی قیمتیں کم کریں، روزگار ہو۔ اب دیکھیں نا، پراپرٹی کی انڈسٹری انہوں نے بالکل تباہ کر دی، ملک کا کون سا ادارہ، کون سا، آپ مجھے یہ بتائیں کون سی فیلڈ میں کس میں کوئی کام چل رہا ہے جہاں پہ لوگوں کا روزگار ہو، تقریباً ہر جگہ ہر بندہ متاثر ہوا ہے، تو وہ اس حکومت کی مہربانی ہے سر کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلے الحمدللہ پاکستان کا روشن نام ہوا ہے جی۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے بات کی مہنگائی کی، نو ڈاؤٹ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے، پیٹرول کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، حکومت کا موقف ہے کہ آئل ہم اگر نہیں بڑھاتے، ہمارے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، کیونکہ انٹرنیشنل لیول پر پیٹرول کی پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، جو ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں، ہمارے عوام بھی ہے، وہ سب کہتے ہیں کہ جی پیٹرول کی پرائسز بڑھ گئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی حکومت کا اس میں مطلب پرابلم ہے کہ ان کی پالیسیز صحیح نہیں ہے، لیکن یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز انکریز ہو رہی ہیں، تو پھر آپ حکومت کو کیوں بلیم کرتے ہیں؟ ہمارے اس ملک کا پتہ ہے المیہ ابھی کیا چل رہا ہے، یہاں پہ اگر آپ عدلیہ کی بات کریں گے نا تو ہمارے کچھ بھائی ہیں وہ کہتے ہیں یہ پی ٹی آئی کا ہے، آپ کسی بھی ادارے کی اصلاح کی بات کریں گے نا تو پہلا سوال اس کی طرف سے انگلی جو اٹھتی ہے کہ یہ یوتھیا ہے، یہ پی ٹی آئی کا ہے۔ سر جی آپ مجھے یہ بتائیں، جنگ ہوئی ہے امریکہ کی، اسرائیل کی، ایران کی، وہاں پہ تو پیٹرول کی قیمتیں نہیں بڑھی ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آپ پاکستان میں جنگ ان ملکوں کی ہو رہی ہے، متاثر وہ ہو رہے ہیں، آپ کا یو اے ای سارا تباہ ہو گیا ہے، سارے جتنے آپ کا مڈل ایسٹ ہے وہ سارا متاثر ہوا ہے، مگر وہاں تو کسی جگہ کسی ملک میں آپ کی پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھی۔ تو پاکستان میں سر جی بس یہ عوام، ہمارے جو حکمران ہیں نا، یہ کوئی ایسا موقع ضائع نہیں ہونے دیتے کہ جس سے عوام کو تکلیف ہو، یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ہم اتنی تکلیف پہنچائیں کہ عوام اٹھے، اس سسٹم کے خلاف احتجاج کرے، مگر ہم عوام ایسے وہ دودھ پی کے سوئے ہوئے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں نہیں آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، بندے بڑھا دے ہم نے،
باہر نہیں نکلنا، نہ احتجاج کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے اتنا خوف پھیلا دیا ہے سر، 2-3 واقعات ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہے. جی بالکل. اس کے بعد عوام کے اندر اتنا خوف ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، میں بھی مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں کہ احتجاج کا ہم سوچتے بھی ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ زندگیاں سلامت نہیں ہیں. یہ میں دبے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ زندگیاں سلامت نہیں ہیں. میرے بھی گھر میں فیملی ہے، بچے ہیں، تو میں تو کبھی بھی نہیں چاہوں گا نا کہ میں اس سسٹم کے خلاف نکلوں، ٹھیک ہے، جہاں پہ انصاف نہیں مل رہا، جہاں پہ بے روزگاری ہے، سارا کچھ ہے. جب میں بچوں کی طرف دیکھتا ہوں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا ہوں. سر اگر ہم باہر نہیں نکلیں گے، جتنی استطاعت ہے کیسے چینج ہوگا سر، جتنی ہم میں سسٹم جب چینج ہوتا ہے، سسٹم چینج ہونے کے لیے قربانی مانگتا ہے. اگر ہم قربانی سے ڈریں گے تو پھر سسٹم کیسے چینج ہوگا؟ سر آہستہ آہستہ ہم اسی طرف جا رہے ہیں جو آج سے 20 سال پہلے اداروں کے معاملات تھے یا جس طرح کی عوام تھی، آج وہ نہیں ہے. آج آپ کو بھی شعور ہے، مجھے بھی شعور ہے، اچھا برا میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں. پہلے ہم ان چیزوں سے آ رہی تھے، پارٹیوں میں بٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کا، کوئی نون لیگ کا، 2 پارٹیاں، 2 پارٹی سسٹم تھا. جب یہ سسٹم تھوڑا سا نون کی حکومت ہوتی تھی، خرابی ہوتی تھی، تو ہم فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے. اور جب پیپلز پارٹی کوئی غلط کام کرنا شروع کر دیتی تھی، ہم سیاسی پارٹیوں کے علاوہ پھر فوج کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے. مگر اب آہستہ آہستہ ایسے حالات بن رہے ہیں، اللہ کرے یہ ہمارے اداروں کو بھی سمجھ آ جائے، سیاسی پارٹیوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے آپس میں مشاورت کریں کہ ایسا سسٹم لایا جائے کہ اداروں کو مداخلت نہ کرنی پڑے. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی. پاکستان کی فلاح اسی میں ہے جی، اور اصلاح بھی اسی میں ہے کہ سیاسی پارٹیاں بیٹھ کے آپس میں مشاورت کر لیں بالکل آپ اور انتقامی سیاست سے باہر نکلیں. آج جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، جو پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے، جو وفاق میں ظلم ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل اگر کوئی دوسری پارٹی آتی ہے تو یہ ظلم کا حساب نہیں ہوگا؟ ظلم کا حساب ہوتا ہے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کا حساب لیتے ہیں. آپ نہیں بھی چاہیں گے نا، آپ جتنے مرضی سخی ہو جائیں، جتنے بڑے آپ سیاستدان بن جائیں، مگر وہ ایک جو انتقام کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ موجود رہتا ہے. تو اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ جتنا کل آپ برداشت کر سکیں. کل یہ کہتے تھے کہ خان صاحب آپ اتنا کریں کہ جتنا آپ برداشت کر لیں. آج یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنا کریں کہ جتنا برداشت کر رہے ہیں، مگر بڑھتے جا رہے ہیں آگے. اللہ کرے کہ اس ملک کے لیے سوچا جائے اور اس ملک کو آگے لے کر چلا جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور میں جو پیٹرول کی پرائسز کی بات آپ نے کی اس سے میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ خطے میں اگر دیکھا جائے تو بنگلہ دیش ہے، بھارت ہے، جہاں پر پرائسز بھارت میں تو خیر بالکل بڑھائی نہیں گئی، اور بنگلہ دیش کی بات کی جائے تو میرے خیال میں صرف 16% وہاں پہ پرائسز بڑھائی. بات آپ نے کی ہے کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے آگے کوئی پالیسیز بنانی ہوں گی، اداروں کی طرف نہیں دیکھنا ہوگا. آپ موجودہ حکومت کو کہتے ہیں کہ یہ 45 نہیں 47 فارم 47 کی حکومت ہے. یہی الزام وہ 2018 میں RTS کے ذریعے PTI پر لگاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2018 میں بھی PTI کے ساتھ، پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. RTS بٹھایا گیا تھا اس وقت بھی PTI کی سیٹیں کم کرنے کے لیے، کیونکہ اس وقت بھی سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ ابھر کے آئی تھی PTI، اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس RTS سسٹم کو بٹھا دیا گیا تھا. کیا ریزن کیا تھی RTS بٹھانے کی؟ پھر بھی اصل میں پھر وہ آپ جو سوال آپ کرتے ہیں نا، وہ آپ کا سوال جو ہوتا ہے بڑا شرارتی قسم کا ہوتا ہے. آپ اس سوال میں بھی نا آپ مجھے وہ گھما پھرا کے اس طرف لے کے جا رہے ہیں کہ میں پھر اداروں کے خلاف انڈائریکٹلی بتا دیں. دیکھیں جی، جہاں پہ جو پیچھے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کس کو لے کے آنا ہوتا ہے، کس سے حکومت کروانی ہے، یہ وہ سب کچھ پہلے طے کر لیتے ہیں. چلے میں آپ کا جواب دے دیتا ہوں اس بات کا. 2000 جو الیکشن تھا ابھی آخری 2024 کا، مگر وہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ PTI کو حکومت نہیں دینی. ٹھیک ہے، ہارے ہوئے جتنے تھے ان کو فارم 47. اب یہاں سے آپ یہ دیکھ لیں نا، 2018 کے الیکشن میں نو ڈاؤٹ کہ یہاں سے ہمارا جو حلقہ تھا اس میں خرم نواز صاحب جینون اکثریت سے، بھاری اکثریت سے انہوں نے الیکشن ون کیا تھا، اور ایک پاورفل MNA کے طور پر وہ اس اسلام آباد میں ابھرے تھے. بالکل ایسا ہی. اتنا پاورفل MNA آپ کا کوئی بھی نہیں تھا جتنا خرم نواز 2018 کے الیکشن میں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ میرے پیچھے عوامی طاقت ہے، میں عوام کی ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہوں. مگر اب 2024 کے الیکشن میں جس طرح وہ MNA منتخب ہوئے ہیں، ابھی انہیں کہے نا کہ کسی ایک سپاہی کو فون کر کے اپنا کوئی کام کروا لیں، وہ آگے سے جناب کہتے ہیں جناب آپ کو نہیں پتا آپ کس طرح الیکشن جیت کے آئے ہوئے ہیں، آپ ہمیں نہ تنگ کریں، ہم آپ کو نہیں تنگ کرتے، آپ MNA کی مزے لیں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں. اور 2018 کے الیکشن کے بعد
ہر بندے کو وہ فون کر کے پاور سے اپنا کام کرواتے تھے، وہ پیچھے عوام کی طاقت تھی. تو یہ فرق ہے نا سر. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے اب جس طرح آپ ان کو لے کے آئے ہیں، اب کل جس طرح اب خان صاحب واپس آ جاتے ہیں، یہ جائیں گے نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح آئے ہیں. اب مجھے آپ لے کے آئیں، مجھے فارم پکڑا دیں فارم 47، اور اس کے بعد میں پھر کہوں جی میں ضیاء بھائی آپ کو آنکھیں بھی نکالوں گا، تو آپ تو مجھے آنکھیں نہیں نکالنے دیں گے. آپ نے صرف ایک بات کہنی ہے کہ یہ فارم 47 میں نے آپ کو دیا ہے. تو یہ سر یہ ان کا المیہ ہے، استعمال ہو گئے ہیں، اور اللہ کرے یہ بھی اپنی اصلاح کر لیں. اچھا، اسلام آباد کی پولیٹکس کی طرف آتے ہیں. مجھے بتائیے کہ فرخ نواز کھوکھر اور مصطفیٰ نواز کھوکھر، ان کی سیاست کو، جو یہ ہمارا ریجن ہے اسلام آباد ریجن، اس میں ان کے جو سیاست کا کردار ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ اگر آپ میری ذاتی رائے لیں تو میری اپنی بڑی دلی خواہش ہے، اور میں بہت لائک کرتا ہوں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کو. بہت اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں. ہمارے ایک فیملی تعلق ہے ان کے ساتھ، بہت پرانا ہمارا فیملی ریلیشن ہے ان کی فیملی کے ساتھ. میری اپنی ذاتی خواہش ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں آئیں، اور شاید اگر یہ 9 مئی والا معاملہ نہ ہوتا تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کب کے پی ٹی آئی میں شامل ہو چکے ہوتے. اب یہ جتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں یا سیاستدان ہوتے ہیں، ان کی 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، 100 ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو اگر تو مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کر لی تو میں ان کو آپ کے اس پلیٹ فارم سے پیشگی مبارکباد دیتا ہوں کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے اس حلقے سے آ کے الیکشن لڑتے ہیں تو وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے. آزاد حیثیت سے یا کسی اور پارٹی سے لڑتے ہیں، اس کا رزلٹ ان کو خود بھی پتہ ہے کہ کیا آتا ہے. کیونکہ اس وقت عوام، آپ جتنے مرضی ہے آپ لالی پاپ دے لیں، جو مرضی کر لیں، مگر عوام حقیقت میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے، اور ووٹ خان کے نام پہ پڑتا ہے. یہاں کوئی الیکٹیبل نہیں ہے، یہاں پہ کوئی الیکٹیبل نہیں ہے. خرم نواز کبھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑے تھے مگر ایم این اے بن گئے. ٹھیک ہے. اسی طرح انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آئیں گے پی ٹی آئی میں، اور اس حلقے سے، ہمارے حلقے سے وہ ایم این اے منتخب ہوں گے. فرخ کھوکھر صاحب بھی اچھے آدمی ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں رفائی اور مذہبی لحاظ سے، اور بڑا اچھا ایک وہ اپنا انہوں نے امیج بنا لیا ہے. تو میرا ان کو یہی مشورہ ہے، کیونکہ ان کی چال ڈال سیاستدانوں والی نہیں ہے، اور سیاست میں ان کو بھی ٹائم لگے گا. مولانا صاحب کے ساتھ ان کو ان کی شاگردی میں بہت کچھ سیکھنا پڑے گا، اور ابھی ان کو سٹرگل کرنی پڑے گی. مگر جو اپنے وہ رفائی اور مذہبی معاملات میں جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح وہ چل رہے ہیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور ہر ممکن ہم بھی تعاون ان کے ساتھ کریں گے، اور اللہ کرے کہ وہ بھی کامیاب ہوں. مگر سیاست میں ابھی ان کو ٹائم لگے گا. صحیح. اچھا، خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ان کو دوبارہ وزیر اعظم بنتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی میں یہ تو پورا پاکستان اوورسیز آپ کے، یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے، یہ تو نوشتہ دیوار ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب وزیر اعظم بنیں گے اور اس ملک کی باغ دوڑ وہ دوبارہ سنبھالیں گے. اس کے علاوہ اس ملک کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. آپ جتنی سختی کر لیں، آپ نے عوام کو دبا لیا، عوام کے حقوق کو دبا لیا، عوام بول نہیں سکتی، احتجاج نہیں کر سکتی، خوف و ہراس کا ایک سلسلہ ہے، عدالتی سسٹم آپ نے تباہ کر دیا، سب کچھ کر دیا، مگر اس کے باوجود عوام جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. سر، ابھی آپ نے ایک بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ کس کو وزیر اعظم بنانا ہے. ابھی آپ نے بات کی کہ خان صاحب ڈیل نہیں کریں گے، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بنیں گے؟ ڈیل تو کرنی پڑے گی. نو کومنٹس. اس کا میں کوئی جواب نہیں دوں گا. دیکھیں، تکلیفیں انسان ایک حد تک برداشت کرتا ہے، سارا کچھ ہے. ہمارے لیڈر نے بہت تکلیف، اگر ڈیل بھی ہو رہی ہے تو تب بھی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ادارے بھی ہمارے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. جی خان صاحب کریں گے نہیں. جو لوگ ان کو جانتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ڈیل نہیں کریں گے، جیل میں رہنا پسند کریں گے مگر ڈیل نہیں. مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ انسان تکلیفیں ایک حد تک برداشت کرتا ہے. اچھا نوید صاحب، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو راجہ خرم نواز صاحب ہیں، سنا ہے کہ انہوں نے حلقے میں کافی کام کروائے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ جو کام ہیں حقیقتاً ان کا کوئی وجود ہے یا سوشل میڈیا پر ہی زیادہ چہل پہل ہے؟ میں ذاتی طور پر خرم نواز صاحب کو بہت پسند کرتا ہوں بھی. دلیر آدمی تھا، اور نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے حلقے میں کام کروائے ہیں.
اور اس کی سب سے بڑی نشانی آپ کا یہ PWD والا انڈر پاس ہے، اور بہت سارے ترقیاتی کام ہیں، گلی اور روڈ کی برمار کی انہوں نے، سیوریج، بجلی کا نظام، گیس کا، اپنے حلقے میں انہوں نے کام کروائے ہیں. مگر کچھ لوگ ان کے ساتھ شاید اب پھر بات وہ دوسری طرف چلی جائے گی، کام انہوں نے بہت اچھے کیے ہیں، مگر وہ آخر میں آ کے نا جو انہوں نے سیاسی پینترا بدلا ہے نا، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا بڑا نقصان کیا ہے. اور 2018 کے الیکشن کے بعد جس طرح وہ حلقے میں نظر آتے تھے ترقیاتی کاموں کے، اور ہر دوسرے دن تیسرے دن ہماری میٹنگ، ہمارا جلسہ ہوتا تھا، بہت بڑے بڑے جلسے ہم کرتے تھے، میں خود سٹیج پہ ہوتا تھا اور میرے علاوہ جلسہ بھی نہیں ہوتا تھا خرم صاحب کا، اور مجھ سے ایک محبت کا رشتہ بھی تھا ان کا. مگر اس کے بعد اب جو 2024 کے الیکشن کے بعد اب وہ وہی ایم این اے ہے نا، اب کہاں گئے وہ سارے ترقیاتی کام؟ اس وقت وہ نون لیگ والے الزام لگاتے تھے کہ یہ سارے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کہ یہ میرے کام تھے، میرے پروجیکٹ تھے جن پہ تختیاں راجہ خرم نواز صاحب لگا رہے ہیں. اب وہ دونوں اکٹھے ہو کے تختیاں لگا رہے ہوتے ہیں. اب کس کے ہیں وہ؟ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب کو کریڈٹ جائے گا یا راجہ خرم نواز صاحب کو؟ کچھ لوگ تھے ان کے ساتھ جنہوں نے مال بھی بنایا ہے، وہ بھی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، انہوں نے کرپشن بھی کی ہے. اور ہماری بیسک وجہ بھی شاید ان سے علیحدگی کی یہی تھی کہ نہ 1 روپے کی کرپشن کی ہے، اور آج بھی الحمدللہ پیدل گھوم رہے ہیں، کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر کرپشن کرتے ہیں یا مال ناحق کھاتے ہیں تو پھر آپ کو 100 لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی اس طرح انجوائے نہیں کر سکتے. میری بیسٹ وشز ہے جی ان کے لیے، اللہ کرے وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے. مگر یہ ہے کہ اب پارٹی ان کو دوبارہ قبول کرتی یا نہیں کرتی، یہ تو پارٹی کا فیصلہ ہوگا جی. چلیں ٹھیک ہے. نوید امان صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے بڑی زبردست باتیں کی، اور آپ کا بہت شکریہ، اور آپ کے لیے بھی بیسٹ وشیز. تھینک یو. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، تھینک یو. ناظرین، ہمارے فیس بک پیج اور ٹک ٹاک پیج کو لائک کریں، فالو کریں اور شیئر کریں. ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اپنے ہوسٹ ضیاء آفتاب کو خبرنامہ ٹی وی سے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.